نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز کرتے ہیں ہم آج کے لیسن کا۔ رکوع نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 4 ہے اور سورہ آل عمران چل رہی ہے اور آیت نمبر 110 ہے۔ آغاز ہوتا ہے کن تم ہو تم، کن ہو تم کن تم جب ملے گا تو بنے گا ہو تم۔ خیرہ خیر سے ہے، جو ہم اردو میں بھی خیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر، اچھا، بھلائی۔ تو اردو ہم اس کا یہاں پر معنی کریں گے بہترین۔ اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے امت کی۔ کون سی امت؟ امتن، یہاں پر تا دو زیتن ہے، تنوین ہے۔ اس تنوین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس اس میں نکرہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے ایک امت کے، ایک جماعت۔ کن تم ہو تم خیر بہترین امتن، ایک امت، اخرجت نکالی گئی، اخرجت نکالی گئی۔ کون سی؟ یعنی کہ تم وہ امت ہو جو بہترین امت ہو، اور تم لوگوں کو نکالا گیا ہے کس کے لیے؟ للناسی، لوگوں کے لیے۔ لی کا معنی لیے اور ناسی لوگ۔ لام سے لی کی وجہ سے سین کے نیچے آپ کا زیر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں لام سے لی جو ہے وہ حرف جر ہے اور اس کی وجہ سے الناس کے نیچے زیر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ للناسی، لوگوں کے لیے، تأمرون، تم حکم دیتے ہو۔ تا جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کا تا کا معنی ہوتا ہے تم، اور واو نون جمع بنانے کے لیے استعمال ہوا۔ اس لفظ کو، امر کو اس نے جمع بنا دیا۔ تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروفی، بھی حرف جار ہے، حرف جر ہے، اس کی وجہ سے المعروف جو ہے وہ زیر لگ گیا اس کے نیچے۔ اور الف لام ہم جانتے ہیں کہ اس میں نکرہ کو جب معرفہ بناتے ہیں تو الف لام لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل پھر اب بیچ میں کون سا ورڈ رہ گیا کہ معروف طریقے سے، یعنی کہ بھلے طریقے سے، بھلائی، نیکی کا، بالمعروفی، بھلائی کا، نیکی کا۔ وَتَنْهَوْنَ، اور تنہونا، تا کا معنی ہو گیا تم، تنہونا تم روکتے ہو، منع کرتے ہو، عن المنکری، ان سے، المنکری، منکری کس سے؟ منکر کرنا برائی سے، یعنی کہ منکر ہونا برائی سے ہوتا ہے نا، منکر ہو گیا، اپنے دین سے منکر ہو گیا، یعنی کہ برائی کرنے پہ نکل پڑا۔ عن المنکری، برائی سے۔ وَتُؤْمِنُونَ، اور تم حکم دیتے ہو، اور تم ایمان، وَتُؤْمِنُونَ، اور تم ایمان لاتے ہو۔ تا کا معنی تم ہو گیا، حمزہ میم نون اصل ورڈ ہے، واو نون جمع کے لیے استعمال ہوا۔ وَتُؤْمِنُونَ، اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر، بی کی وجہ سے لفظ اللہ کے نیچے زیر آیا ہے، باللہ، اللہ پر۔ ولو، اور اگر، آمنا، ایمان لاتے، اہل الکتابی، اہل کتاب، اہل کتاب اگر ایمان لاتے، لکانا، البتہ ہوتا، لا کا مطلب ہو گیا البتہ، لی کا مطلب لیے ہوتا ہے، اب لام کے اوپر جب زبر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ۔ لکانا، البتہ ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ اہل کتاب کے لیے، اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے وہ بہتر تھا۔ منہم، ان میں سے، المؤمنون، جو مومن ہیں، جو مومن ہیں، واکثرہم، یعنی کہ جو ایمان لے آئے، جو مومن ہیں، واکثرہم، اور اکثر ان میں سے، الفاسقون، فاسق ہیں۔ الفاسقون، الف لام لگایا ہم نے، اور واو اس کو جمع بنانے کے لیے استعمال ہوا۔ اور فاسق، جو ورڈ ہے، اصل ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فاسق ہونا، نافرمان ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمارے لیے ارشاد فرمایا کہ تم وہ امت ہو، اے مسلمانوں، تم وہ امت ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھلائی کے لیے نکالا ہے، اور وہ بھلائی اس لیے ہے کہ تم وہ بھلائی کیا کرنی ہے، تم نے کہ تم نیکی کرنے کا حکم دو اور کس لوگوں کو برائی سے روکو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم بھی پہلے جیسی ان امتوں کی طرح ہو جاؤ گے جو کہ اہل کتاب تھی، لیکن وہ برائی سے روکتے نہیں تھے، وہ نیکی کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو بہتر امت اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف ان کو ترغیب دلائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ ہم کسی کو برائی سے روک بھی نہیں پاتے۔ ہمارا وہ معاملہ ہو گیا کہ آج ہم دلوں میں بھی کسی چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ ہم آگے سے حجت کیا کرتے ہیں؟ This is their own life. They have the freedom to live according to their own perceptions and according to their own point of views. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے اب وہ دل میں بھی برائی ہمارے نہیں باقی رہی،
کہ ہم کسی کو دل سے برا کہہ سکیں. ہمارے ایمان اتنے بھی کمزور نہیں اب رہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایمان کی سب سے کمزور ترین حالت وہ ہوگی جب انسان کسی برائی کی روک نہیں سکے گا, برا اس کو کہے گا, منہ سے نہیں کہے گا بلکہ دل میں بھی برا کہے گا. آج ہم دل میں بھی برا نہیں کہہ پاتے, ہمیں دوسروں کے لباس بھی برے نہیں لگتے, ہم پھر وہ اس خیر امت میں کیسے شامل ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان امتوں سے خیر اس لیے کہا کیونکہ ہم برائی سے روکیں اور بھلائی کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائیں, اچھا کرنے کا حکم دیں ان کو. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَا, اور اگر تم میں سے کوئی جو اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ ایمان لے آتے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہی ہیں. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے تھے اور وہ فاسق نہیں تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں کہا کہ وہ سارے کے سارے ہی فاسق تھے, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے, وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو ان لوگوں نے ایمان لے آئے, وہ لوگ ایمان پر آ گئے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن زیادہ تر لوگ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر لوگ کون سے ہیں جو فاسق ہیں. آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت کو, لن ہرگز نہیں, یضرکم, یضرکم یا کا معنی ہو گیا وہ, ضاد را اور را جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے, را کے اوپر تشدید ہے, اس کا مطلب ہے یہ دو را ہیں. تو اصل ورڈ ہو گیا بیچ میں رہ گیا ضاد را اور را, یضر واو آگے جمع کے لیے, یضر اور کم کا مطلب ہو گیا تم سب کو. یضرکم وہ لن ہرگز نہیں, یضرکم وہ نقصان پہنچا سکتے, ضرر پہنچا سکتے تم سب کو, یعنی کہ تم کو وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے, الا مگر یا سوائے اذن اذیت کے. وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم یا کا معنی ہو گیا وہ, قاف تا لام یعنی کہ قتل کرنا یا جنگ کرنا, واو جمع کے لیے, اور کم کا مطلب ہو گیا تم سے, یعنی کہ تم سب سے. یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے, یولوکم, یولوکم وہ پھیر دیں گے, تم سب کو, وہ تم سب کو پھیر دیں گے, اور وہ پھیر دیں گے تم سے, وہ سب کے سب وہ پھیر دیں گے تم سے کیا, الادبار پیٹھیں, اپنی کمر جو ہے وہ پیٹھیں پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثم پھر لا نہیں, یوں فرون وہ مدد نہیں کیے جائیں گے, یا کا معنی ہو گیا وہ, اور نون سواد را اصل ورڈ ہے, واو نون جمع کے لیے استعمال ہوا, یوں سرون وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اہل کتاب ہیں اور جو آپ کو اس وقت تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, وہ یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں کہ آپ کو زبان سے برا بھلا کہہ رہی ہیں, آپ کو ساتھ نہیں دے رہی ہیں, آپ کے آگے حجتیں لے کر آ رہی ہیں, آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں, آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان کی اذیت جو آپ کو دے رہی ہیں زبانی کلامی اذیت ہے, لیکن ان کی یہ دی گئی اذیت یہ تھوڑی اذیت ہے, ابھی وہ اذیت آپ کو پریشان کر رہی ہے, لیکن جب وہ آپ سے جنگ کریں گے, جب وہ جنگ میں آئیں گے, جنگ کے میدان میں آئیں گے, تو جنگ کے میدان میں وہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ وہ اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگ جائیں گے آپ سے. وہ یہاں پر آپ کے زبانی کلامی کہتے ہیں کہ ہم بڑی طاقتور ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, لیکن جب جنگ کی بات آئے گی تو اس وقت وہ آپ سے بھاگ جائیں گے, اور اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور ایسا ہی ہوا, جب جنگ ہوئی تو جنگ کے وقت وہ سارے کے سارے بھاگ گئے, اور جنگ میں وہ آپ سے آگے مسلمانوں سے نہیں بڑھ سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام کا وقت تھا, ان کے ایمان بہت پختہ تھے, وہ بڑی سخت اسلام پر عمل کرنے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو بھی انہوں نے جب یہودیوں نے قبضے میں لے لیا تو صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد اس کو واپس بیت المقدس کو لے لیا, ٹھیک ہے, لیکن پھر سے واپس ہی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے بیت المقدس. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کی ایمان بہت کمزور ہو گئے ہیں. ہم نے اپنا دوست اپنا ولی جو ہے, اپنے دلی دوست جو ہے, وہ کن کو بنا لیا ہے؟ عیسائیوں کو, یہودیوں کو, کافروں کو. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے چنگل میں پھنس رہے ہیں, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سارے پھینکے ہوئے جالوں کے اندر آ رہی ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یوٹیوب اور یہ سارے چینلز, ہم ہر چیز اپنا سوشل میڈیا بھی دیکھیں تو ہم انہیں کا یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں پاتے. یہ ساری انوینشن ساری کن کی ہیں؟ یہ ساری یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اور کافروں کی ہیں. ہم مسلمان تو فرقہ بازی سے ہی باہر نہیں نکل پاتے. آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ضربت ماری گئی علیہم
ان پر، اعلیٰ پر، ہم ان کے، یعنی کہ علیہم ان پر، الذلۃ تائے مربوطہ ہے، یہ کیا ہے تائے مربوطہ کی وجہ سے؟ جلدی سے بتائیے گا، الذلۃ کیا ہے؟ مونس ہے، اس کے پیچھے الف لام لگا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس سے معرفہ. اس میں معرفہ. اچھا یہ تا کے اوپر ایک پیش کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ الف لام لگا. ہاں الف لام کیونکہ آ الف گیا. لام لگا. یہ کون کہتا ہے اس سے عربی گرامر معرفہ ہے. مشکل ہے؟ مجھے بتائیے، ہے مجھے بتائیے نا، آپ لوگوں میں سے کون کہتا ہے کہ عربی مشکل ہے، گرامر مشکل ہے؟ نہیں میم آپ آسان ہو رہی ہیں، آپ سمجھا رہی ہیں. تو بیٹا پڑھیں گے تو آسان ہوگی نا، پڑھے بغیر کیسے مشکل آسانی ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایسے تو ظاہر ہے مشکل ہی ہوگا نا. الذلۃ ذلت، اینا جہاں کہیں، اینما جہاں کہیں بھی، ثقفوا وہ پائے گئے، یعنی کہ جہاں کہیں بھی اہل کتاب جو ہے وہ پائے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت میں مبتلا کر دیا. الا مگر، بحبل ساتھ رسی کے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اللہ کے تعلق کے ساتھ، وحبل اور رسی کے تعلق کے ساتھ، یعنی کہ جو تعلق تھا ان کا، من الناسی لوگوں کے ساتھ، من الناسی لوگوں سے، وباء اور وہ پلٹے، بغضب ساتھ غضب کے، بی کی وجہ سے غضب کے نیچے زیر آئی ہے، بغضب اور ساتھ غضب کی، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وضربت اور ماری گئی، علیہم ان پر، المسکنۃ مسکینی، ان کے اوپر کیا ماری گئی، ان کو کیا دی گئی؟ المسکنۃ محتاجی اور مسکینی محتاجی، ذالک یہ، بانہم باوجہ اس کے جو، کانوا وہ تھے سب، یکفرون وہ کفر کرتے، بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وہ یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، با اور قاف تعالیٰ اصل ورڈ ہے، با نون جمع کے لیے، وہ یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، الانبیاء نبیوں کو، انبیاء جمع ہے ٹھیک ہے نبیوں کی، بغیر حق بغیر حق، نہ حق قتل کیا کرتے تھے، ذالک یہ، بما باوجہ اس کی جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھ جانے والے، حد سے بڑھتے تھے. اہل کتاب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، کس وجہ سے؟ کہ ان لوگوں نے اللہ کی رسی کو بھی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو کمزور کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے آپس میں مسلمانوں کے ساتھ تعلق صرف اس لیے جوڑنا چاہا کہ وہ مسلمانوں کو بھی اللہ کے تعلق سے کمزور کر دیں. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا، اور وہ نہ صرف اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کیا ہے بلکہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس پلٹے ہیں. وہ نہ صرف اللہ کے غضب کے ساتھ دنیا میں ان کو غضب، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو رہا ہے ان پر، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ان پر آخرت میں بھی غضبناک ہوگا. آج اگر مسلمان اس حالت میں موجود ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے موجود ہیں، کیونکہ ہم اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں سے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ہم اہل کتاب کو اپنا دلی دوست، اپنا رازدار نہ بنائیں. لیکن ہم بدقسمتی سے مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹس کانشیس بھی ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ زیادہ اچھے دوست بنیں گے. اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک غیر مسلم کو کاتب یعنی کہ سیکرٹری اپنا مقرر کر دیا تھا، رکھ لیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے اس کو ڈانٹا، اور انہوں نے ان سے کیا کہا کہ کیا تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے تمہیں ان سے دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں امین اور رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خائن قرار دے دیا ہے، کہ وہ خائن ہی ہیں اور وہ خائن ہی رہیں گے. آپ دنیا میں جہاں پر بھی دیکھ لیں کبھی بھی یہودی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. کیا نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ درست ہیں، ٹھیک ہیں، اچھے ہیں؟ آپ تو دلوں کے راز سے واقف نہیں ہیں، اللہ تو بہترین جانتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا تو نعوذ باللہ کیا یہ اللہ کی باتیں غلط ہیں؟ آج کوئی بھی اسلامک کنٹری ہے تو اس میں ہر جگہ پر یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بہت اونچے اونچے منصب پر فائز کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جڑیں، ہماری بنیادیں ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت اللہ تعالیٰ نے اور ان کے لیے محتاجی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں کی. لیکن یہ ساری چیزیں تو ہم مسلمانوں پر آ رہی ہیں. کبھی سوچا کہ کیوں؟ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ہم نام کے مسلمان ہیں، عمل کے نہیں ہیں. یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، انکاری تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں نے ان انبیاء کا قتل کیا. بنی اسرائیل نے بہت نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور وہ اپنی زیادتی میں اتنا حد سے بڑھ گئے کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں. لیسو نہیں ہے، سواء برابر، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے. اہل کتاب کے لیے اہل کتاب سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں کہ سارے کے سارے ہی اس طرح سے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت ہے. ایک جماعت کون سی تھی؟ قائمتن، جو قائم رہتی ہیں کہ کھڑی رہتی ہیں، یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اناء اللیلی، اناء اللیلی، رات کے وقت، رات کی گھڑیوں میں، وہم، اور وہ یسجدون، وہ سجدہ گزار ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. اہل کتاب میں سے ایک گروہ بڑا اچھا تھا جو حقیقت میں صحیح معنوں میں اہل کتاب تھے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ کچھ اور بھی اس جماعت میں شامل تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کی، اور وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ہدایت عطا کی. اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا. اگر وہ اللہ کو اپنے دل سے اتنا زیادہ چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ہدایت نہیں دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ دیا، کیونکہ وہ راتوں کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کو سجدہ کرتے تھے. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت یعنی کہ آخرت کے دن پر. وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ، اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر، بھی وہی ہم نے اوپر جو پڑھا، عن المنکر، برائی سے، وَيُسَارِعُونَ، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں کس کی طرف؟ فی الخیرات، خیرات کرنے میں. وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ، من الصالحین، صالحین میں سے، اور یہی لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں. نیکوکاروں میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو کہ نیکی کرنے کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. ایسا نہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک کونے کے اندر سب سے غافل چھوڑ کر جانماز بچھا کر بیٹھ جائیں. اپنے گھر والوں کو بھی خیال کرنا ہے، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو بھی جنت کے رستے دکھانے ہیں، ان کو بھی وہ محل دکھانے ہیں جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں عطا کرے گا. وما، اور جو، یفعلو، کریں، وہ سب کریں، من خیر، بھلائی میں سے، کسی بھی بھلائی میں سے، فلن، تو ہرگز نہیں، یکفروہ، وہ ناشکری کیے جائیں گے، یعنی کہ ان کے ساتھ جو وہ کریں گے، جو کچھ وہ کام کریں گے، وہ سب کچھ، ہر عمل اپنی بھلائی کا پا لیں گے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بالمتقین، متقی لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے مخلص اور اپنے نیکوکار لوگوں کی اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرتا. ہم انسانوں کے آگے گھومتے پھرتے، چلتے پھرتے، ان کے آگے اتنی محنت کرتے کرتے مر جاتے ہیں، کوئی ذرہ بھر خوش نہیں ہوتا. نہ ماں باپ سے اولاد خوش ہوتی ہے، نہ اولاد سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، نہ بیوی شوہر سے خوش ہوتی ہے، نہ شوہر بیوی سے خوش ہوتا ہے، نہ ساس بہو سے خوش ہوتی ہے، نہ بہو ساس سے خوش ہوتی ہے. نہ قدرے ہیں ہم. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم بھلائی کچھ بھی کرو گے اللہ کے لیے، ایک لفظ بھی پڑھ دو گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک لمحے کی، ایک پل کی بھی ناقدری نہیں کرتا. اب سب پریشان ہوتے ہیں نا، ہم کیا کریں؟ قرآن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. آج ہم شوہر کو فون نہیں کر سکے، آج ہم اپنے ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے پائے. یہ سب ٹھیک ہے، وہ ہماری ڈیوٹیز ہیں، دیٹ از اے پارٹ آف اوور لائف. وی ہیو ٹو ڈو وی ہیو ٹو فلفل آل دوز ریسپانسبلٹیز. لیکن وہ سب ناقدریاں ہیں. تو جو قدردان ہے ہمارا، ہم اس کی قدردان کی
ہم کیوں نہیں اس قدردان کی قدر کرتے ہیں؟ جو دلوں کے حال سے واقف ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے کس نیت سے کیا. جب وہ ہماری ناقدری نہیں کرتا تو ہم کیوں اس کی ناقدری کیے جا رہے ہیں؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنی، کام آئے گی، نہیں کام آئے گی، عنہم، ان سے، ان سے، ہم ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، اولاد ہم ان کی، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، اولئک، اور یہی لوگ، اصحاب الناری، اصحاب ہیں، ساتھی ہیں، الناری، آگ کے. اصحاب، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں نا. اصحاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی. ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، آگ میں رہنے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. جلدی سے مجھے بتائیے گا النار کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مونس. کیوں مؤنث ہے؟ مونس ہے. کیوں مؤنث ہے؟ جہنم کے سارے نام مونس ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. تو اب اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے کہہ دیا کہ تمہارا وہ بڑا قدردان ہے، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ تمہارے مال، نہ تمہاری اولاد، اللہ سے کوئی بھی چیز تم سے کام نہیں آئے گی، تمہارے لیے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، اور تم سارے کے سارے آگ کے ساتھی ہو، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، نکالے نہیں جاؤ گے. اور نہ ہی یہ عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے نہ یہ عذاب تم سے ہلکا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے جو فرشتے بنائے ہیں نا، وہ بھی بڑے غضبناک اور بڑے خوفناک ہیں. ان کے دلوں میں بالکل بھی رحم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتے مقرر کیے، اور وہ بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے. حتیٰ کہ جب ایک انسان مرتا ہے، جو بد عمل ہوتا ہے، اس کو جو فرشتے، اس کی جو میت لینے، اس کی جو روح لینے کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور جب ہمیں قبر میں فرشتے سوال کرنے کے لیے منکر نکیر آئیں گے نا، ان کو بھی دیکھ کر ہمارے عمل اگر اچھے نہیں ہوں گے تو ہم ان کو بھی دیکھ کر ڈر جائیں گے، خوف کھائیں گے. تو ہمارے ہر عمل کے حساب سے ہماری منزلیں طے ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے موت کی سختیوں کو آسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ نزا کی سختیاں ہم سب کے لیے آسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اللہ سے پناہ بھی مانگتے ہیں. جب ایسی آیتیں آتی ہیں نا جس میں جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ سے پھر پناہ بھی مانگتے ہیں. اور پھر جب جنت کا ذکر آتا ہے تو خوشی سے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھی جنت عطا کرنا. تو ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے، ان لوگوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا قرآن میں. تو آپ کیسے یہ سب کچھ کریں گے جب آپ کو سمجھ آئے گی قرآن کی؟ ترجمہ پڑھ کے تو آپ کے دل میں اترے گی نہیں باتیں نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. مثال ماں اس کی جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی میں ہذہ اس الحیات دنیا کی زندگی میں، کمثلی مانند مثال ریح ہوا کی ہے، فیہا اس میں. ریح کیا ہے جی؟ مذکر ہے مونس ہے؟ مونس. مونس ہے. مونس ہواؤں کے نام. جی ہاں. سر، پالا ہے، اس ہوا نے پالا ہے، یعنی کہ اس ہوا نے اس کھیتی کو پالا ہے. اصابت، لیکن پھر پہنچتی ہے، اصابت پہنچتی ہے، حرث کھیتی کو. وہ ہوا بہت تیزی سے پھر آتی ہے اس کھیتی کو کیا کرتی ہے؟ قوم، ایک قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، فاہلکت تو ہوا نے ہلاک کر دیا اس کو. تو ہوا نے ہلاک کر دیا اس کو، کس کو؟ اس کھیتی کو. وما، اور نہیں، ظلمہم ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن، اور لیکن، انفسہم اپنی جانوں کو، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جنہوں نے جب وہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی خرچ کرنے کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ وہ جیسے ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھیتی تیار کر رکھی ہے، باغ ہیں، سب کچھ ہے. تو انہیں بھی لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ خرچ کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے کھیتی ہری بھری تیار کر لی ہے، انہیں ایسے لگتا ہے کھیتی تیار کر لی ہے. لیکن جب ایک زوردار ہوا آتی ہے تو وہ ساری کی ساری کھیتی کو ملیہ میٹ کر دیتی ہے.
ان کافروں کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ انہوں نے جو دنیا کی زندگی میں خرچ کیا وہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. اور کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی نفسوں کو پر خود ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس لیے کافروں کا دنیا میں کسی بھی قسم کا خرچ کرنا ان کو قطعاً فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تتخذو، اخذ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بنانا، تا تم تتخذو نہ تم بناؤ، بطانتن بطانتن دلی دوست، دل سے دوست بناؤ، من دونکم اپنے سوا، یعنی کہ اپنے مسلمانوں کے سوا ان اہل کتاب کو، ان کافروں کو دوست نہ بناؤ. لا نہیں، یألونکم یألونکم یا وہ کم تم سے، نہ وہ کمی کریں گے تم سے، خبالن کسی خرابی کی، کسی فساد میں کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے وہ تم سے ہر طرح سے تم سے فساد کریں گے. ودو اور وہ دل سے چاہتے ہیں، ماں کہ آنت تم مشکل میں پڑو تم، وہ تمہیں مشکل میں ڈالنا دل سے چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں ڈل جاؤ. قد تحقیق بدت ظاہر ہو گئی، البغضاء بغض یا دشمنی ان کی، من افواہہم ان کے منہوں سے ہی ان کی دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے. وما اور جو تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں میں، اکبر زیادہ بہت زیادہ بڑا ہے. قد تحقیق بینا بیان کی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی نشانیاں، ان اگر کن تم ہو تم تعقلون عقل سے کام لیتے. ان کے دلوں میں تمہارے لیے بڑا سخت بغض ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری باتیں تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم ان کو دلی دوست نہ بناؤ. وہ تمہارے سخت دشمن ہیں، اور وہ تمہاری زبانوں سے ایسے لگتا ہے کہ وہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے دلی دوست ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمہیں برباد کرنے میں قطعاً کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. وہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑے رہو، اور ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن تم اس کو عقل سے فہم نہیں کرتے، تم اپنی فہم کو استعمال نہیں کرتے. اور لیکن جو ان کے دلوں میں بغض تمہارے لیے چھپا ہوا ہے، وہ اس کے منہوں سے جو انہوں نے ظاہر کیا، اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے لو. ہاں تم اولائی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم، ہا بابا جس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، ہم ان سے تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے. وہی لفظ ہے ہا بابا، یہاں پہ بھی ہا بابا، یہاں پر ہم تھا، یہاں پر کم ہے. یحبونکم وہ محبت رکھتے ہیں تم سے، تم محبت کرتے ہو ان سے لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کتاب پر، کلہ ساری کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں، تم سے، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، عدو کاٹتے ہیں. وہ کیا کاٹتے ہیں؟ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر چباتے نہیں، جیسے بڑے غصے میں اپنے منہ میں انگلیاں ڈال دی اور بس نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر جائیں. تو جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عدو وہ کاٹتے ہیں، عدو ڈالتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے، غیظ و غضب سے. قل کہہ دو، موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ تم مر جاؤ. جو تم غصہ مسلمانوں پر کر رہے ہو، تم اپنے اس غصے میں ہی مر جاؤ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید. میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قلب یعنی کہ دل کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کے لیے. صدور کے اندر بھید ہوتے ہیں، سینوں کے اندر بھید ہوتے ہیں، دلوں میں بھید نہیں ہوتے، دلوں میں احساسات ہوتے ہیں. تو بھید جو چھپے ہوتے ہیں وہ سینوں میں چھپے ہوتے ہیں. بذات الصدور سینوں کے بھید سے اللہ تعالیٰ باخوبی باخبر ہے. تم جو اپنی انگلیاں چبائے جا رہی ہو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تم اپنے اسی غیظ و غصے میں مر جاؤ.
ان اگر تمسسکم پہنچے تم کو، یعنی کہ جب مسلمانوں کو پہنچتی تھی کوئی بھی تکلیف، تمسسکم تمہیں پہنچتی ہے تم کو، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم بری لگتی ہے ان کو، سوءن یاد ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، سوءن برائی، تو انہیں بری لگتی ہے، تسؤہم بری لگتی ہے ان کو، وَإِنْ اور جب تصبکم مصیبت، تم تصبکم پہنچتی ہے تم کو مصیبت، تم سب کو، سیئتن پہنچتی ہے تم کو، سیئتن کوئی برائی، جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، یفرحو وہ فرحت محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، تسکین محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، اس پر، وَإِنْ اور اگر تصویرو تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، لا نہیں یدرکم وہ نقصان دے گی تم کو، کیدہم ان کی چال، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما اس کو جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو آسرا دینے کے لیے بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ جیسے جنگ احد میں ہوا تھا کہ مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو جب ان کو مسلمانوں کو جب وہ تکلیف میں اور نقصان میں دیکھتے تھے تو وہ بڑا ان کو تکلیف پہنچتی تھی، سوری نقصان میں دیکھتے تھے تو وہ بڑا خوش ہوتے تھے، یفرحو بڑا راحت محسوس کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کوئی بلندی دیتا، ان کو کامیابی دیتا تو ان کو بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کو یہ بڑی اچھی خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ ان تصوروا، لیکن اگر تم صبر کرو گے، جیسے جنگ احد کے بعد جیسے کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ شہید ہوئے اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں نہیں نقصان پہنچا سکتی؟ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو، ان کے اعمال کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ یہاں سے سوچ لیجئے ایک ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشخبریاں دی ہیں، تو پھر ہم کس طرح سے اتنے بدبخت ہیں کہ ہم لوگ ان کافروں کا، ان اہل کتاب کا، ان یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے ایمان ہی کمزور ہیں، ہم اللہ پر ہی بھروسہ نہیں رکھتے، اللہ پر ہی یقین نہیں ہے، ہم اپنے عقائد کو درست نہیں کیا ہوا، ہم آپس کی ہی جنگ میں لڑ بھیڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف میں نے قرآن پڑھا میں مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں۔ پہلے اس چیز سے باہر نکلیے، اپنے عمل کو درست کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہمارے سے پڑھنے پڑھانے میں رہ گئی اللہ تعالیٰ ان سب سے درگزر فرمائے، اللہ ہماری آخرت کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت کے سفر کو آسان کر دے، ہمارے والدین کے لیے ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری دعاؤں کو ان لوگوں کے بھی حق میں قبول فرما لے جن کے لیے دعا کرنے والے کوئی ہاتھ نہیں، جن کے لیے صدقہ جاریہ کے کوئی اسباب نہیں۔ اللہ ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔